السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ کاف ہم شروع کر چکے ہیں، 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 53 تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم آیت نمبر 54 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر انسان کے فطرتاً جھگڑالو ہونے کا ذکر ہے اور مشیت الہی کو بہانہ بنانے کا ذکر ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اس کی عقل اور اس کے دل کو اپیل کرنے والی بہت سی دلیلیں مختلف پیرایوں میں اور دل نشین انداز میں بیان کر دی گئی ہیں، مگر انسان کچھ اس طرح کا جھگڑالو واقعہ اور ہٹدن واقعہ ہوا ہے کہ جس بات کو نہ ماننے کا تھیا کر لے، اس پر کئی طرح کے اعتراض وارد کر سکتا ہے، جھوٹے دلائل اور ہیلوں بانوں سے جواب پیش کر سکتا ہے، بات کا موضوع ہی بدل کر گندم کا جواب چنے میں دے سکتا ہے، مگر حقیقت کو قبول کر لینا گوارا نہیں کرتا۔ اور انسان کی یہ سرش صرف ضدی، ہٹ درم اور مجرم قسم کے لوگوں میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ ایک نیکوکار مومن بھی اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم دونوں یعنی مجھے اور فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ تہجد کی نماز کے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول، ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے گا کہ ہم اٹھیں تو اٹھ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کے بجائے مشیت الہی کا عذر پیش کر دیا اور اس اختیار کی طرف توجہ نہ کی جو انہیں اور ہر انسان کو دیا گیا ہے۔ یعنی کہ انسان جو کام نہیں کرنا چاہتا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیتا ہے کہ اگر جب اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، جب اللہ نے توفیق دی تو ہم یہ نیکی کر لیں گے۔ بیچ میں سے انسان خود نہیں چاہ رہا ہوتا، ورنہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان یہ سارے نیکی کے کام کرے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی، صحت، موقع، وقت عطا کیا ہے تاکہ ہم یہ سارے کام کریں، لیکن ہم جان بوجھ کر یہ کام نہ کریں اور ہم اللہ کی طرف بات کو موڑ دیں گے جب اللہ چاہے گا ہم کریں گے۔ تو اللہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کریں۔ آیت نمبر 55، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روک دیا، بجز اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ دلائل دینے کے لحاظ سے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ایک طالب ہدایت کے لیے یہ دلائل بہت کافی ہیں، مگر یہ لوگ محض دلائل سے رائے راست پر آنے والے نہیں، اب بس انہیں عذاب کا انتظار ہے۔ یہ لاتوں کے بھوت جوتے کھا کر ہی سیدھے ہوں گے۔ اس وقت انہیں حقیقت تو معلوم ہو جائے گی، مگر اس وقت اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے لوگوں کے لیے کتابیں، احکامات، رسول بھیجے اور انہیں پوری پوری ہدایت کے موقع عطا کیے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن لوگ اسی طرح بہانے کر کے ہدایت سے جان چھڑاتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو سمجھ یا یقین یا یہ ایمان اس وقت لائیں گے جب ان کا آخری وقت ہوگا، لیکن اس وقت ایمان لانا جو ہے وہ انہیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ زندگی میں ایمان لانے کو، اپنے ہوش و حواس میں ایمان لانے کو کہا گیا اور وہی قبول بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 56، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں،
تاکہ وہ ان سے حق کو نیچا دکھائیں، اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ کافروں کا بیہودہ سوالوں سے رسولوں سے جھگڑا کرنا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ رسولوں کا اصل کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر جو پیغام نازل ہوا اس کے مطابق فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں، یا اللہ کے احکام پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ کافروں کے مطلوبہ معجزے پورے کر کے انہیں دکھائیں، اور کافر اور منکرین حق جو پیغمبروں سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں یا ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، تو ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر وہ معجزہ دکھا دیا جائے یا ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پیغمبر اور اس کی دعوت کو جھٹلایا جا سکے، یا اگر ایسا نہ ہو سکے تو آیات الہی کا مذاق اڑا کر اور مسلمانوں پر پھپتیاں کس کر اپنا جی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 57، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں بھی تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ یعنی جب کوئی انسان ہٹ درمی پر اتر آتا ہے اور حق کے مقابلے میں جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھ کنڈوں سے کام لینا چاہتا ہے، مگر اسے حق بات کو قبول کر لینا کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوتا، تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق متعدد مقامات پر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اللہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے یا مہر لگا دیتا ہے یا کفل چڑھا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے دل حق کو قبول کرنے پر قطعاً تیار نہیں ہوں گے، نہ ان کے کان حق بات سننے پر آمادہ ہوں گے، یعنی ان سے ہدایت پانے کی توفیق چھین لی جائے گی۔ آیت نمبر 58، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے۔ اللہ کا قانون بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جس طرح اللہ کا قانون امہال اور تدریج ہر کام میں جاری اور ساری ہے، یعنی رات آتی ہے تو یکدم مکمل تاریکی نہیں چھا جاتی، دن آتا ہے تو یکدم تیز دھوپ اور روشنی نہیں ہو جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ شام اور پھر شام سے رات کا اندھیرا پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح صبح بھی آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے عذاب کا قانون ایسا نہیں کہ ادھر کسی نے کوئی جرم کیا تو ادھر فوراً اسے سزا دے دی جائے، بلکہ اس معاملے میں اللہ کا وہی قانون ہے، اگر اس دوران میں بھی مجرم اپنے اس جرم سے باز آ جائے تو پھر سزا ٹل جاتی ہے، کیونکہ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی، اور اگر باز نہ آئے تو عذاب اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق اپنے مقرر وقت پر آئے گا، خواہ لوگ اس کے لیے جلدی مچائیں یا نہ مچائیں، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر نہ وہ مؤخر ہوگا اور نہ ہی مجرم اس سے کہیں بچ کے جا سکیں گے۔ علاوہ ازید سب مجرموں پر عذاب نہیں آیا کرتا، صرف ان پر آتا ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، سب پر اس لیے نہیں آتا کہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے بلکہ دارالعمل ہے، نیز اگر سب پر آتا تو دنیا ہرگز آباد نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی پکڑ شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ہے وہ پورا کا پورا عذاب آخرت میں ملے گا، اور اسی ڈھیل کی وجہ سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے اسے کوئی پکڑنے والا نہیں۔ آج کے لیسن کی آخری آیت، یعنی یہاں پر ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے،
آیت نمبر 59 وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ ان تباہ شدہ بستیوں سے مراد وہ بستیاں ہیں جن پر اہل مکہ کا گزر ہوتا رہتا تھا، اور وہ ان کی تباہی کے آثار خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور یہ بستیاں عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی تھی۔ اور قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ان کی نافرمانی پر یکدم ہی ہلاک نہیں کر ڈالا تھا، بلکہ ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک معین وقت مقرر تھا۔ اس طرح یعنی وہ اگر اپنی زندگی میں چاہتے تو ہدایت پا سکتے تھے، لیکن پوری زندگی، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلی تمام قوموں کی زندگیاں امت مسلمہ کی نسبت کہیں زیادہ تھیں، یعنی کئی کئی سو سال تک ان کی زندگی تھی، اس میں بھی انہوں نے ہدایت نہیں پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ اسی طرح اگر ابھی تک تمہیں، یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح اگر ابھی تک تمہیں عذاب سے دوچار نہیں ہونا پڑا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر تمہارے یہی کرتوت رہے تو تم عذاب سے بچ سکو گے، یعنی عذاب تو آ کر رہے گا، اور غلط کاموں کا نتیجہ انسان کو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو اہل مکہ جو مسلسل دین توحید سے اعراض برت رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر رہے تھے، انہیں اذیتیں دے رہے تھے، اور دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی طرف آنے نہ آنے سے اللہ تعالیٰ کا قانون بدل نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر مجرموں کو پکڑ کر رہیں گے۔ تو انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ جب انسان کے پاس ہدایت آئے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، کوئی بھی اسے ہدایت کی طرف بلائے، تو انسان اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے ہدایت کو فوراً تھام لے اور اس راستے پر چل پڑے۔ لیکن جو لوگ، یعنی یہ تو اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے اور پچھلی بستیوں کی، لیکن یہ بات قرآن پاک میں ہر مضمون اسی لیے درج ہے، اور ہمیں اس لیے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی جب ہدایت کا موقع ملے، جب اللہ کا کوئی بندہ یا بندی ہمیں دین کی طرف بلائے، تو یہ اسے ہمیں اللہ کی طرف سے کال سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ نے ہی مجھ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور یہ پہنچانے والا یا پہنچانے والی اللہ نے ہی میری طرف بھیجی ہے۔ ہمیں فوراً اس کال کو اللہ کی کال سمجھ کر ہمیں ہدایت کو لے لینا چاہیے، ہدایت کے راستے پر چل پڑنا چاہیے، اور یہی ہمارا صراط مستقیم ہے، یہ سمجھ کر انسان اپنی زندگی کو جو ہے وہ دین کے راستے پر ڈال دے۔ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے سکھانے کے لیے تمام وسائل مہیا کر رکھے ہیں، اور کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ بہانہ تراش سکیں کہ ہمیں کسی نے ہدایت کی طرف بلایا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین پڑھنا چاہیے، ہماری صحت ٹھیک نہیں تھی، یا ہمارے پاس موقع نہیں تھے، یا کوئی بھی ایسا عذر ہمارے پاس نہیں ہے جسے ہم تراش کر اپنے آپ کو اللہ سے بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کے موقع دیے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کو سیکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر بندوں میں شامل فرمائے، اپنے دین کا بہترین علم، عمل اور تقوی عطا فرمائے۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔